بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی ایک عبرتناک مثال ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اور اس سے جڑے مختلف پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے ہفتے کے دن یوم السبت کو ایک خاص عبادت کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سبت کا مطلب ہے آرام، اور یہ دن بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ نے ان پر یہ حکم لگایا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بالخصوص مچھلیوں کا شکار۔ یہ حکم بنی اسرائیل پر بطور امتحان نازل ہوا تھا تاکہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو پرکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی اور وہاں کے لوگ مچھلیوں کے شکار پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے آزمائش کے لیے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن جب شکار ممنوع تھا تو مچھلیاں بڑی تعداد میں پانی کے اوپر آ جاتی اور آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہو جاتی یا سمندر کے تہہ میں چھپ جاتی۔ یہ آزمائش بنی اسرائیل کے لیے ایک امتحان تھی کہ یہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے یا نہیں، لیکن بستی کے کچھ لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک حلیہ ایجاد کیا۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا حلیہ ان نافرمان لوگوں نے یہ ترکیب نکالی کہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں، لیکن وہ انہیں براہ راست شکار نہیں کرتے تھے، پھر اتوار کے دن آ کر ان مچھلیوں کو نکالتے۔ اس طرح بظاہر وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے، لیکن در اصل وہ اس کی نافرمانی کر رہے تھے۔ ان کا یہ عمل ایک طرح کا دھوکہ اور حلیہ تھا جو اللہ کے حکم احکام کو بظاہر ماننے کے ساتھ حقیقت میں اس کے مخالف تھے۔ تین گروہ میں تقسیم۔ اس بستی کے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے حلیہ بنا رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ نیک لوگ جو مسلسل نافرمانیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور انہیں اس حلیے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جو نہ خود نافرمانی کر رہے تھے اور نہ ہی دوسروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں ان نافرمانیوں کو تنبیہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں نہ کہ اللہ انہیں خود ہی سزا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان نافرمان لوگوں نے مسلسل اس حکم کی خلاف ورزی کی اور نصیحت سننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان پر اپنا سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن سے تجاوز کر گئے تھے کہ احکام کو، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بس جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس نافرمانی سے باز نہ آئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ مصنفین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کو جسمانی طور پر بندر بنا دیا۔ یہ کوئی استعارہ یا مجازی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقی طور پر ان کے جسموں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ ان کے دل و دماغ وہی رہے، یعنی وہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں یہ سزا ملی ہے۔ یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک ذلت امیز سزا تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ بندر بننے والے لوگ زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات میں ایک مضبوط پیغام ہے کہ انسانوں کو اللہ کے احکام کی پیروی، ایمانداری اور خلوص کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے، اور حلیے بہانے یا چالاکی سے ان کے احکام کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔